میں نے کہا تجھے احمد رضا کی بات سناؤں، تجھے امام احمد رضا کا ترجمہ سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دال کا معنی آپ دیکھیں، لغت عرب کی کتاب اٹھائیں، لسان العرب اٹھائیں، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا دال کا معنی کیا ہے؟ دال کا معنی ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ گمراہ، لیکن اگر یہ ضمیر حضور کی طرف جائے گی، اس کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی تو گمراہ مراد نہیں ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، گمراہ مراد نہیں۔ اس کے کچھ معنی میں آپ کو بتاؤں، ایک ہوتا ہے گمراہ، ایک اس کا معنی ہے گم ہو جانا، بھول جانا۔ اعلیٰ حضرت مراد لے رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ امام اہل سنت ہے، یہ امام اہل سنت ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، یہ ترجمہ کر رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں از خود رفتہ پایا پس فہدا۔ کبھی بھی قرآن کی بات سن کے قرآن والوں کے پیچھے سمجھ کے نہیں جائے، دیکھا کریں ادب والے یا بے ادب، یہ بے حد ضروری ہے، یہ بے حد ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، خاموش دل بڑی محفل میں چرانا اچھا نہیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اب اس لیے ایک ترجمہ امام اہل سنت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، محدث مفسر قرآن بہت بڑے، وہ اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا، یہ ضال جو ہے نا، یہ ضال فرمائیے حضور کو نہیں کہا جا رہا، یہ حضور کو نہیں کہا جا رہا، یہ ضال جو ہے یہ حضور کی قوم کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اب ترجمہ وہ کر رہے ہیں امام قرطبی، اور سنیں امام اہل سنت کا ترجمہ، وہ کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کی قوم کو گمراہ پایا پس فہدا، آپ کے صدقے سے ساری قوم کو ہدایت دے دی، آپ کے صدقے سے ساری قوم کو ہدایت دے دی۔ میں نے کہا اب بتائیں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے؟ قرآن کی دعوے تو سب نے کرے، لیکن قرآن کو سمجھا کس نے؟ فَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ سے مراد حضور نہیں ہے، یہ ضمیر جو جا رہی ہے نا یہ حضور کی قوم کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ جب حضور علیہ السلام قرآن مجید خود اس ترجمے کی تائید کرتا ہے، قرآن مجید اس ترجمے کی تائید کرتا ہے وَلَقَدْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ قرآن میں دوسری آیت میں فرماتا ہے اور ہم نے اس نبی کو امیین مطلب ان پڑھ جاہل و گمراہوں میں بھیجا۔ تو یہاں یہ آیت بتا رہی ہے گمراہ حضور کو نہیں، حضور کی قوم کو کہا جا رہا ہے۔ دوسری آیت اس کو کہتے ہیں علماء کا مجاز، ایک آیت لے کر 50 باتیں کر لینا آسان ہے، پورے قرآن کو سمجھ کے ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری آیت اس کی تائید کرتی ہے، وہ کہتی ہے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ قوم میں بھیجا۔ کیسے گمراہ ہو گئے تھے وہ؟ کہا پچھلے جو نبی تھے ان کے امتی نبیوں کے بعد اپنی کتابوں میں تخفیف کر دی، سب کو پتہ ہے تورات زبور ان میں تخفیف ہو گئی۔ اب قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس میں تخفیف کا اور تحریف کا ممکن ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے، یہ قرآن ہے جو سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا۔ تو ہم مضمون پر تھے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب دوسرا معنی ہے تیسری تفسیر جو حضرت حسن بصری علیہ رحمہ وہ ضَالًّا وَوَجَدَكَ ضَالًّا کو وَوَجَدَكَ ضَالٌّ پڑھتے تھے، آیت نہیں ہوگی، آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا رہے گی، لیکن یہ تفسیر کا فائدہ دیتے ہیں، یہ تفسیر کی مفعول کو مقدم کرنا یہ تفسیر کا فائدہ دیتا ہے۔ آیت وہی رہے گی لیکن اس سے ہم تفسیر لے سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالٌّ فَهَدَىٰ، ترجمہ کیا ہو گیا؟ محبوب جس بھی گمراہ نے آپ کے قدم پا لیے وہ ہدایت پا گیا، جس گمراہ نے آپ کے قدم پا لیے بس فَهَدَىٰ، محبوب گمراہ جب تک گمراہ تھا جب تک آپ تک نہ آیا، جب وہ آپ کے قدموں میں آ گیا اب گمراہ نہیں رہا، فَهَدَىٰ آپ کے صدقے سے وہ بھی مومن اور مسلمان ہو گیا۔ جلدی جلدی وَلَقَدْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، ہم نے محبوب آپ کو امیین میں بھیجا، امیین مطلب ان پڑھوں میں گمراہوں میں مبعوث فرمایا۔ اور اس کو آپ اگر قرآن مجید کی دوسری آیت میں دیکھیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور یہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے بے شک وہ لوگ، اب میں آیت کے اوپر ترجمہ جو کرا ہے اس پر دلائل پیش کر رہا ہوں، جو ترجمہ ہم نے کیا اور امام قرطبی نے کرا، دلیل پیش کر رہا ہوں، خود قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ دیکھیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ لوگ
محبوب کی تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، تو کس کو گمراہ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں آپ، حضور کو یا قوم کو؟ بولیں قوم کو کہا جا رہا ہے نا، تو یہ بے وقوفی کہاں سے آ گئی؟ حضور گمراہ تھے معاذ اللہ، یہ کہاں سے ترجمہ کیا آپ نے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جب بھی دین سیکھو تو علماء سے سیکھو، ہر ایرے گیرے لتھو کیرے سے نہ سنو، کوئی مسئلہ بتا دے الٹا سیدھا آپ اس پہ عمل کرنے لگے، آپ کی بھی آخرت برباد ہو جائے۔ دین سیکھو تو علماء سے سیکھو، جنہوں نے قرآن کو سمجھا، جنہوں نے قرآن کو سمجھا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ والے ہیں۔ میں نے کہا سارے صوفی اللہ والے تو ہمارے پاس ہیں۔ میں نے کہا اللہ والے تو یہ ہیں، میں نے کہا اللہ والے تو یہ ہیں، کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا قرآن فرماتا ہے اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، بغیر رسول کی اتباع اور بغیر رسول کی محبت کے اللہ ملتا ہی نہیں۔ لگے رہو، لگے رہو، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو، ساری زندگی سجدے کرتے رہو، ساری زندگی حج کرتے رہو، ساری زندگی پیسوں کو یہاں چلا دو، ساری زندگی داڑھیوں کو لمبی چھوڑ دو، لیکن مصطفیٰ کے بغیر خدا نہیں ملتا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن نے خود کہا، قرآن نے خود کہا۔ حضور کا دامن چھوڑ کے خدا کو ڈھونڈو کہ بت مل جائے گا۔ کافروں نے حضور کا دامن چھوڑا نا، یہودیوں نے حضور کا دامن چھوڑا، ملا کیا؟ پھر ان کے حصے میں کیا آیا؟ بت آیا، اس کو خدا بنا کے بیٹھ گئے کہ یہی ہمارا خدا ہے، اور بولتے یہی بارش برساتا ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز، مجھے ایک بڑی مزیدار بات یاد آئی، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو چشتی کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بھی اشرفی بھی چشتی کی شاخ ہے، تو خواجہ غریب نواز ایک بت کے پاس گئے اور اپنے ہتھوڑا مارا، بت توڑ دیا، بت توڑ دیا۔ اب لوگ آئے، ہتھوڑا اٹھا کے کیا کرا؟ ہتھوڑا بت کو توڑ کے، ہتھوڑا اٹھا کے بت کے پاس ہی رکھ دیا، بت کے بالکل پاس رکھ دیا۔ لوگ آ گئے، آپ نے ہمارے معبود کو توڑ دیا، آپ نے ہمارے خدا کو توڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے نہیں توڑا، اس نے خود توڑا، میں نے نہیں توڑا، وہ دیکھو تمہارے بھگوان کے پاس تمہارا ہتھوڑا، اس نے اپنے آپ کو خود مارا۔ تو فرمایا وہ کیسے مار سکتا ہے؟ وہ تو بت ہے، مٹی کی مورتی ہے۔ کہا یہی تو بتا رہا ہوں، جو مٹی کی مورتی اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی، وہ تمہیں کیا فائدہ دے گا؟ یہ ہمارے بزرگان کے لیے، جو مٹی کا پتلا مورتی اپنے آپ کا نہ نقصان کر سکتی ہے نہ فائدہ کر سکتی ہے، تو وہ تمہیں کیا فائدہ اور نقصان دے گی؟ فائدہ اور نقصان دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔